مسیح کو اول درجہ دینا۔ خدا کی مرضی پر چلنے کے لیے ایمانداری، شخصی اور معاشرتی زندگی میں ہمیشہ یسوع مسیح ہمارا محور اور مرکز ہونا چاہیے۔ میں راشد یونس ہوں۔ یہاں کلوسیوں کے نام خط میں یہ اگلا پیراگراف ہے۔ میرے خیال میں یہ پوری بائبل مقدس میں سب سے زیادہ گہرائی رکھنے والا پیراگراف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح حقیقت میں کون ہے، وہ حقیقت میں کون ہے، اور میں سادہ الفاظ میں اس طرح کہوں گا، جب ہم اس پیراگراف کو پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ جزوی سمجھ کے ساتھ، محض جزوی سمجھ کے ساتھ، پولس نے جو کچھ لکھا وہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی پرستش کرنے کی وجہ مہیا کرتا ہے۔ شاید ایسا پہلے کبھی نہیں تھا۔ سچ میں وہ ہمیں اس لحاظ سے گھٹنوں کے بل کر دیتا ہے کہ مسیح واقعی کون ہے۔ لہٰذا ایک نظر کلوسیوں باب نمبر 1 اور آیت نمبر 15 پر ڈالتے ہیں۔ وہ یسوع اور تخلیق کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتا ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ اور غور کریں، پولس مزید کہتا ہے، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ مسیح کی قدرت کے بغیر جو خدا کا بیٹا اور پاک تثلیث کا رکن ہے، کائنات کی ہر چیز میں پھوٹ پڑ جائے گی، یہاں تک کہ کائنات افراتفری کا شکار ہو جائے گی۔ جب آپ کائنات کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کے بارے میں سوچیں، وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی کے وسیلے سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ زبردست۔ یہاں یوحنا کی انجیل میں اس کے متوازی ایک حوالہ ہے، ابتدا میں کلام تھا، لوگوس، اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اور یقیناً، اور ہم اس کے بعد جانتے ہیں کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ یہ کون ہے؟ یسوع المسیح، جو باپ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہاں ہم مسیح اور تخلیق کی فضیلت دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ کلیسیا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پولس اس کے بارے میں بھی بات کرتا ہے۔ میں اسے مسیح اور کلیسیا کا نام دیتا ہوں۔ کلوسیوں پہلے باب کی 18ویں آیت، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے اس پر غور کریں۔ اس نے صرف یہ کہا کہ مسیح تمام مخلوقات، تمام کائنات پر حاکم ہے، لیکن جب اس کی قدرت کی بات آتی ہے تو وہ کون ہے؟ اس کا تعلق ہم سے ہے، لوگوں کا ایک گروہ جو اس پر یقین رکھتا ہے۔ کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے، وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا۔ اور اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے میں ہر چیز کا تعلق تاریخ کے اس واقعے سے ہے، چاہے ماضی، حال اور مستقبل ہو۔ یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے بغیر کلیسیا کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ در حقیقت پھر کائنات بھی نہیں ہوتی، آسمان و زمین بھی نہ ہوتے، کیونکہ خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور پھر ہمیں مسیح کے پاس لایا، اور مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے وسیلے سے ہی ہم ایماندار ہیں۔ وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی۔ اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ اس کی قبر خالی ہے، وہ جی اٹھا ہے، اور کیونکہ وہ زندہ ہے اس لیے ہم بھی زندہ ہیں۔ یہی یوحنا کی انجیل میں ایک متوازی پیراگراف ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اور کلام مجسم
ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آپ جانتے ہیں جب یوحنا نے انجیل لکھی تو اس کی آخری آیات بہت دلچسپ ہیں۔ وہ کہتا ہے، یہ وہی شاگرد ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور جس نے ان کو لکھا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ خود یوحنا کہہ رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے۔ اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع نے کیے، اور یقیناً یوحنا کی انجیل میں اس نے وہ کام درج کیے جو یسوع نے کیے، خاص طور پر یسوع کے معجزات۔ آپ جانتے ہیں یسوع کا پانی کو مے میں تبدیل کرنا، اور اس نے اس لڑکے کو شفا دی جو کفرنہوم میں تھا، جبکہ یسوع 15 میل دور کانہ گلیل میں تھا، اور یسوع نے اس لڑکے کو شفا دی۔ اور پھر یروشلم میں معجزہ کیا جہاں وہ شخص 38 سال سے بیمار تھا، اور اس نے اسے شفا دی۔ اور پھر 5000 کو کھانا کھلانے کا معجزہ، یہ تعداد بچوں اور عورتوں کے علاوہ تھی۔ اور پھر پانی پر چلنا، پھر لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ ان معجزات کو قلم بند کیا گیا، اور اس لیے وہ کہتا ہے اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع نے کیے۔ اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ان کے لیے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی۔ اور جیسا میں اسے پڑھتا ہوں، میں یقینی طور پر اسے علامتی استعاراتی طور پر دیکھتا ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں میں اسے لفظی طور پر بھی دیکھتا ہوں، کیونکہ اس بات کی وضاحت کے لیے کہ یسوع کون ہے، اس کے لیے کتنی کتابیں درکار ہوں گی، لامحدود خدا کو بیان کرنے کے لیے کتنے الفاظ چاہیے ہوں گے، دنیا میں کتابیں رکھنے کی گنجائش نہ ہوگی۔ سچ میں، کیونکہ اس بات کی وضاحت کرنا ناممکن ہے کہ وہ واقعی کون ہے۔ یہ زبردست سچائی ہے۔ اور یہاں ایک دلچسپ سوال ہے جو میرے خیال میں ہم میں سے ہر ایک پر لاگو ہوتا ہے۔ میں اسے غور و فکر اور رد عمل کہتا ہوں۔ جب پولس نے لکھا ایک دن تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے، اس کا آج ان تمام لوگوں پر کیا اثر ہونا چاہیے جنہوں نے مسیح کے وسیلے سے نئی زندگی کا تجربہ کیا ہے۔ اور جب میں اس کو لکھ رہا تھا اور جب میں نے اس سوال کے جواب کے بارے میں سوچا تو مجھے توما کا خیال آیا جو رسولوں میں سے ایک تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کیا ہوا؟ رسول بالا خانہ میں تھے اور دروازے بند تھے۔ وہ خوفزدہ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگیوں کو خطرہ تھا، اور یکدم سے یسوع ظاہر ہوا اور وہ بند دروازے میں سے آیا اور ظاہر ہوا، اور انہوں نے کیلوں کے نشان دیکھے اور چھیدی ہوئی پسلی دیکھی، اور انہوں نے جان لیا کہ یہ واقعی یسوع مسیح ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اچھا، تو وہاں پر توما موجود نہ تھا، اور پھر توما اس کمرے میں داخل ہوا۔ غالباً اس نے دروازے پر دستک دی ہوگی اور انہوں نے کہا کون ہے؟ اور توما نے کہا میں ہوں، اور انہوں نے اسے اندر آنے دیا، اور انہوں نے اس سے کہا توما اندازہ لگاؤ، ہم نے یسوع کو دیکھا۔ اس نے کہا جو کچھ یسوع کے ساتھ ہوا وہ میں نے دیکھا تھا، مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ پھر اسی ہی کمرے میں موجود تھے، اور اچانک سے یسوع موجود ہوا اور وہ سیدھا توما کی طرف گیا، اور اس نے اس سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ میرے پاس لا کر میری پسلی میں ڈال۔ اور توما کہہ رہا ہوگا اسے کس نے بتایا؟ کسی نے بھی یسوع کو نہ دیکھا تھا۔ پورے ہفتے کے دوران رسولوں میں سے کسی نے یسوع کو نہ دیکھا تھا، اور اچانک سے یسوع ظاہر ہوا اور اس کے سوال اور شک کا جواب دیا۔ اور جب توما نے جان لیا کہ یہ یسوع ہے تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ میں سوچتا ہوں کہ یقیناً وہ اس کے سامنے جھک گیا اور کہا اے میرے خداوند،
اے میرے خدا۔ لہٰذا زندگی گزارنے کے لیے یہ اصول یاد رکھیں، خدا کی مرضی پر چلنے کے لیے ایمانداری شخصی اور معاشرتی زندگی میں ہمیشہ یسوع مسیح ہمارا محور اور مرکز ہونا چاہیے۔